اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده، پاک ہے وہ اللہ یا وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کی 111 آیتیں اور 12 رکوع پر مشتمل ہے، اور اسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء یعنی رات کو مسجد اقصیٰ سے لے جانے کا ذکر ہے۔ اسراء کے معنی لے جانا، لے گیا، تو اسراء رات کو مسجد اقصیٰ سے لے جانے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل یہ اعتاق اول میں سے ہیں، اور یہ میرے تلاد میں سے ہیں۔ اب عتاق کہتے کس کو ہے، تلاد کہتے کس کو ہیں؟ عتاق عتیق کی جمع ہے، عتیق یعنی قدیم کی جمع ہے، اور تلاد تالدن کی جمع ہے، تالد بھی قدیم مال کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں ان قدیم اور ان پرانے صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول نازل ہوئی تھی، پہلے نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد وغیرہ کی حدیث موجود ہے۔ سبحانہ، یہ سبح یسبح، یہ باب فتح یفتح کا مصدر ہے۔ سبحانہ معنی ہے انزہ اللہ تنزیہا، یعنی میں اللہ کی ہر نقص سے تنزیہ اور برات کرتا ہوں۔ عام طور پر اس کا استعمال ایسے موقعوں پر ہوتا ہے جب کسی عظیم الشان واقعے کا ذکر ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ واقعہ کتنا بھی محال ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ تو لفظ کن سے پلک جھپکتے میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو کتنوں ہی بڑا واقعہ ہو، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو صرف لفظ کن کے ذریعے سے پلک جھپکتے ہی جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پابندیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات کو لے جانا۔ آگے لیلہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ رات کی قلت واضح ہو جائے، اسی لیے وہ نکرہ ہے۔ یہاں پر بتایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تو لیلہ جو ہے یہ نکرہ ہے۔ نکرہ معرفہ جس جملہ میں یا جس کلمہ میں الف لام سے شروع ہو وہ ہے معرفہ، اور جس کلمہ میں بغیر الف لام کے ہو وہ ہے نکرہ۔ تو یہاں پر لیلاً اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ نکرہ ہے، رات کی قلت، کچھ حصہ رات کا ہے یہاں پر، تو رات کی قلت واضح ہو جائے اس لیے وہ نکرہ ہے، یعنی رات کے ایک حصے یا تھوڑے سے حصے میں، جبکہ مسجد اقصیٰ سے لے کر کے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ، اور اقصیٰ سے پھر آپ کو لے جایا گیا معراج میں، تو معراج مسجد اقصیٰ سے معراج کا جو سفر ہے وہ 40 راتوں کا ہے۔
40 راتوں کا ہے۔ یہ دور دراز کا سفر پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں وہ سیر کرایا اور معراج کا سیر کرایا۔ اقصیٰ دور کو کہتے ہیں کہ بیت المقدس جو القدس یا ایلیا قدیم نام شہر میں ہے اور فلسطین میں واقع ہے، یہ ایلیا شہر فلسطین میں واقع ہے، مکے سے القدس تک مسافت 40 دن تک ہے، 40 دن کا ہے۔ مکہ سے القدس تک کی مسافت 40 دن کی ہے۔ اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ دور کی مسجد کہا گیا۔ یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن اور مدفن ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے۔ یہ علاقہ ایسی جگہ ہے جہاں پر نہریں ہیں، پھل فروٹ کی کثرت ہے، انبیاء کے رہنے کی جگہ ہے، ان کے دفن کرنے کی جگہ ہے۔ کون سی جگہ؟ یہی القدس۔ تو ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے، اس لیے اسے بابرکت قرار دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم، کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ یہ اس سیر کا مقصد ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیت کبریٰ دکھائیں، جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش سے نیچے ہیں، جو عرش سے نیچے 7 آسمان پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطا کی، جس کی تفصیلات صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اور اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسانوں پر جو ہے 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بھیجتا رہا، پھر آخر میں 5 وقت کی نماز پر آ گئی۔ تو بڑی لمبی حدیث ہے جس کی تفصیلات صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں، اور صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک امت کے اکثر علماء و فقہا اس بات کے قائل چلے آ رہے ہیں کہ یہ معراج بجسدہ العنصری حالت بیداری میں ہوئی، حالت بیداری میں ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیدار تھے، جاگے ہوئے تھے، اور حالت بیداری میں ہوئی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی سوئے تھے اور سونے کی حالت میں آپ کو معراج کا سیر کرایا گیا اور سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، نہیں، آپ حالت بیداری میں تھے، اور حالت بیداری میں آپ کو جو ہے یہ 40 دن کا سفر آپ کو جو ہے ایک لمحے میں اور کچھ حصے، رات کے کچھ حصے میں آپ کو سیر کرائی گئی۔ یہ خواب یا روحانی سیر اور مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ عینی مشاہدہ ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیغمبر کو کرایا ہے۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا نام ہے، اسی کو کہتے ہیں اسراء۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور جب مسجد اقصیٰ لے کے گئے تو آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر آپ کو مسجد اقصیٰ سے پھر آپ کو جو ہے معراج پر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ اسراء کہلاتا ہے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر آپ کو بیت المقدس سے آسمان پر لے جایا گیا۔ یہ اس سفر کا نام معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ
یا اس کا کچھ تذکرہ سورہ نجم میں بھی کیا گیا ہے، باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر اس پورے سفر کو معراج سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ پورے سفر کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر بیت المقدس سے لے کر کے آسمان تک، یہ پورے کا نام پڑ گیا یہ معراج کا سفر۔ معراج کہتے کس کو ہیں؟ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ عرج بی الی السماء، مجھے آسمان پر لے جایا، چڑھایا گیا، لے جایا یا چڑھایا گیا سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس سفر کا یہ دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لیے معراج کا لفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اس میں اتفاق ہے کہ یہ ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے۔ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے، اور بعض کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح مہینے اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی ربیع الاول کہتے ہیں کہ کوئی ربیع الاول کہتے ہیں کہ 17 یا 27، کوئی رجب کی 27، اور بعض کوئی اور مہینہ اور اس کی تاریخ بتلاتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفسیر آپ کو فتح القدیر کے اندر ایک عربی تفسیر آتی ہے، اس کے اندر آپ کو ساری تفصیلات مل جائے گی۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اسراء کسے کہتے ہیں اور معراج کسے کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہوا اس کو اسراء کہلاتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر کے آپ کو جو آسمان تک لے جایا گیا وہ اس سفر کو معراج کہلاتا ہے۔ اور اس تمام کا نچوڑ یہی ہے، اور اس کا ہم بیان بھی کرتے ہیں خطبوں میں اور سنتے ہیں کہ وہ معراج کا واقعہ ہے۔ تو یہی معراج کا واقعہ کہ آپ کو آسمان تک لے جایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں جو ہے تمام انبیاء کی امامت بھی فرمائی۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور